أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين آمین یا رب العالمین۔ جی آغاز ہوتا ہے رکوع نمبر 1 کا، آیت نمبر 92 سے، سورہ آل عمران پارہ نمبر 4 کا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ۔ کامل نیکی، البرہ کا مطلب ہوتا ہے کامل نیکی، یعنی مما تحبون۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کامل نیکی، مکمل نیکی اس وقت تک تمہیں حاصل نہیں ہو سکتی، یعنی کہ نیکی کی آخری حد تک تم اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے ہو یہاں تک کہ تم اس میں سے کچھ خرچ کرو جس سے تم محبت رکھتے ہو۔ حتی تنفقوا مما تحبون، یعنی جو چیز تمہیں، جب تک وہ چیز تم اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو جو تمہیں بہت زیادہ عزیز اور محبت رکھنے والی نہ ہو، جس سے تم بہت محبت رکھتے ہو، وہ نہ خرچ کرو، اس وقت تک تم کامل نیکی کو نہیں پہنچ سکتے۔ یعنی جان اور مال، اولاد اور اقارب، عزت اور ہر چیز اس میں شامل ہے۔ یہ خطاب مسلمانوں کو بھی ہے اور یہود کو بھی ہے۔ مسلمانوں سے خطاب کی مناسبت یہ معلوم ہوتی ہے کہ پچھلی آیت میں بیان فرمایا ہے کہ کافر کو خرچ کرنے سے کچھ نفع نہیں ہوگا۔ یعنی پچھلی آیت میں جو ہم نے پچھلے پارے کی لاسٹ آیت میں پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو، کافر کو، اپنے خرچ کرنے سے کچھ بھی نفع حاصل نہیں ہوگا۔ اب اس آیت میں مومنوں کو خرچ کرنے کی کیفیت بتائی گئی کہ جس سے آخرت میں انہیں نفع ہوگا۔ وہ کیا ہوگا کہ جب تک تم اپنی ان چیزوں میں سے خرچ نہ کرو جو کہ تمہیں سب سے زیادہ پسندیدہ ترین ہو، اپنی پسند کی چیزوں کو خرچ کرو گے تو تب ہی تم نیکی کے اعلیٰ درجے کو پہنچ سکو گے۔ اللہ تعالیٰ پھر فرماتے ہیں وَمَا تُنفِقُوا مِن شَيْءٍ، مقصد یہ ہے کہ انسان جو کچھ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، وہ چاہے تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، وہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا بدلہ اس کو ضرور دے گا۔ اس لیے معمولی چیز خرچ کرنے میں بھی انسان کوئی تکلیف محسوس نہ کرے اور نہ ہی اس کو برا سمجھے، بلکہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ اس کے ہر دیے ہوئے کا بدلہ اس کو ضرور دے گا۔ مگر نیکی میں کامل درجہ حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان اپنی عزیز ترین چیز جو اس کو پسندیدہ ترین ہو اس کو خرچ کرے۔ یہ آیت سن کر اس پر صحابہ کرام کے عمل کی ایک دو مثالیں جو ہم دیکھتے ہیں وہ کیا ہیں کہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ، میری جائیداد میں سے مجھے سب سے محبوب بیروہا کا باغ ہے۔ جو یہ بیروہا کا باغ تھا جو کہ بہت ہی بہترین باغ تھا اور بہت ہی اچھا باغ تھا، اور اس باغ میں بہت زیادہ خاصیتیں تھیں۔ وہ کیا تھی کہ جو مسجد نبوی کے سامنے تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس میں تشریف لے جایا کرتے اور اس کا نفیس پانی پیا کرتے تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ، سو میں اسے اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقہ کرتا ہوں اور اس کے اجر و ثواب کی امید رکھتا ہوں، آپ اس کے بارے میں جو چاہیں فیصلہ کریں۔ یعنی وہ سب سے پسندیدہ ترین باغ انہوں نے اللہ کے راہ میں خرچ دے دیا، اور اس میں اس باغ کے اندر پانی جو چشمہ وہاں سے پھوٹا کرتا تھا وہ اتنا ہی لذیذ تھا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس باغ کی کھجوریں بھی بہت لذیذ تھیں، اور پانی بھی ظاہر اس کے اندر موجود تھا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، مجھے خیبر میں سے جو حصہ ملا ہے اس سے بڑھ کر نفیس مال مجھے آج تک حاصل نہیں ہوا، میں نے ارادہ کیا ہے کہ اسے صدقہ کر دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اصل اپنے پاس رکھو اور اس کے پھل کو اللہ کی راہ میں تقسیم کر دو۔ تو پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے وقف کر دیا، یعنی انہوں نے کہا کہ مال اگر باغ ہے یا کوئی ایسی چیز ہے تو اس کو رکھو اور اس کا پھل آگے تقسیم کر دو۔ یہود سے خطاب کی صورت میں شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ شاید یہود کے ذکر میں یہ آیت اس لیے ذکر فرمائی کہ ان کو اپنی ریاست بہت عزیز تھی، جس کے تھامنے کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تابع نہ ہوتے تھے، تو جب وہی نہ چھوڑیں تو اللہ کی راہ میں درجہ ایمان نہیں پائیں گے۔
یعنی وہ اپنی ریاست کو نہیں چھوڑنا چاہتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے فرما دیا کہ جب تک تم اپنی ریاست کو، اپنی جاہ و جلال کو نہیں چھوڑو گے، اس وقت تک تم اپنے کمال درجے کے ایمان تک نہیں پہنچ سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے جو لفظ یہاں پر استعمال کیا مما تحبون، اللہ کا کرم دیکھیے کہ بندوں سے ان کی محبوب چیزیں ساری کی ساری نہیں مانگی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس میں سے کچھ خرچ کو کرو تاکہ تم کامل نیکی کو پہنچ جاؤ۔ کچھ خرچ کرو، مما تحبون، اس میں سے کچھ خرچ کرو تاکہ تم کامل نیکی کو پہنچ جاؤ۔ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ اسے خوب جانتا ہے جو کچھ بھی تم عمل کرتے ہو۔ کُلُّ طَعَامِ كَانَ حِلٍّ، اللہ تعالیٰ پھر ارشاد فرماتے ہیں کُلُّ طَعَامِ كَانَ حِلٍّ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ إِلَّا مَا حَرَّمَ إِسْرَائِيلُ، کھانے کی ہر چیز بنی اسرائیل کے لیے حلال تھی۔ کُلُّ طَعَامِ، اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے اسبات میں دلائل پیش کیے اور اہل کتاب پر الزامات قائم کیے ہیں کہ اب یہاں سے ان کی شبہات کا جواب دیا جا رہا ہے۔ پہلے کی آیات میں جو پہلے ہم نے آیات پڑھی ہیں ان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو ثابت کیا گیا اور اس کے بارے میں دلائل دیے گئے اور اہل کتاب پر الزامات قائم کیے گئے کہ وہ کس کس طرح سے نبی پر جھوٹ کرتے ہیں۔ اب یہاں سے ان شبہات کو دور ان کا جواب دیا جا رہا ہے جو وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت پر پیش کرتے تھے۔ جب قرآن نے بیان کیا کہ یہود کے ظلم اور سرکشی کی وجہ سے بہت سی چیزیں ان پر حرام کر دی گئیں، ورنہ یہ چیزیں ابراہیم علیہ السلام کے عہد نبوت میں حلال تھیں، تو یہود نے ان آیات کو جھٹلایا اور کہنے لگے کہ یہ چیزیں تو ابراہیم علیہ السلام کے وقت سے ہی حرام چلی آتی ہیں۔ اس پر یہ آیات اللہ رب العزت نے نازل فرمائی جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کُلُّ طَعَامٍ كَانَ حِلٍّ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ، کھانے کی ہر چیز بنی اسرائیل کے لیے حلال تھی مگر جو اسرائیل نے اپنے آپ پر حرام کر لی، إِلَّا مَا حَرَّمَ إِسْرَائِيلُ عَلَى نَفْسِهِ، انہوں نے اپنے آپ پر اپنی جان پر حرام کر لی، من قبل ان تنزل التوراہ، اس سے پہلے کہ تورات اتاری جائے، یعنی اس سے پہلے کہ تورات اتاری جائے اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْ فَأْتُوا بِالتَّوْرَاةِ فَاتْلُوهَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہہ دے تو لے آؤ، تو لاؤ تورات، پھر اسے پڑھو اگر تم سچے ہو، تو تورات کو لے آؤ اور اس کو پڑھو کہ دکھاؤ کہ کہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو تم پر حرام قرار دیا ہے، کہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو تم پر حرام کر دیا ہے۔ فَمَنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ مِن بَعْدِ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، پھر جس نے اس کے بعد اللہ پر جھوٹ باندھا تو وہی ظالم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ جو آیت نازل ہوئی ہے اس کی شان نزول کے بارے میں مختلف مفسرین نے لکھا ہے کہ یہود تورات میں نسخ کے قائل نہیں تھے، وہ اس چیز کو نہیں مانتے تھے کہ کوئی آیت نازل ہو کر اس کو منسوخ کیا جائے، اور عیسیٰ علیہ السلام کو بھی یہود نے اسی لیے جھٹلا دیا تھا کہ وہ تورات میں بعض حرام کردہ چیزوں کو حلال قرار دیتے تھے، اور اسی لیے انہوں نے قرآن کی ناسخ اور منسوخ پر بھی اعتراض کیا۔ تو ان کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائی کہ یہ نسخ تو خود تمہاری شریعت میں بھی موجود ہے کہ جب تک تورات نازل نہیں ہوئی تھی تو کھانے کی تمام چیزیں تمہارے لیے حلال تھیں، جن میں اونٹ کا گوشت اور دودھ بھی شامل ہے۔ پھر جب یعقوب علیہ السلام کو عرق و نساء کے مرض میں مبتلا ہوئے تو انہوں نے صحتیاب ہونے پر بطور نظر اونٹ کا گوشت حرام قرار دے دیا۔ پھر جب تورات نازل ہوئی تو اس میں اونٹ کا گوشت اور دودھ حرام قرار دے دیا گیا، پہلے حرام نہیں تھا، پھر چونکہ ان لوگوں نے خود پر خود سے ہی حرام کر لیا اس لیے تورات میں پھر اس کا حکم آ گیا۔ حلال کو حرام قرار دے لینے کی یہ نظر ان کی شریعت میں جائز تھی، ان کی شریعت میں یہ جائز تھی کہ وہ اپنے اوپر کسی حلال چیز کو حرام قرار دے دیں۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ایک واقعہ میں جب شہد پینے کو اپنے اوپر حرام قرار دے لیا تھا، کیونکہ انہوں نے ان کی یہ نظر نہ تھی مگر قرآن نے اس قسم کی نظر سے اور حلال کو حرام کرنے سے منع فرما دیا اور اس کا کفارہ مقرر کر دیا۔
بعض نے لکھا ہے کہ یہود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے سلسلے میں یہ اعتراض بھی کرتے تھے کہ یہ پیغمبر خود کو ملت ابراہیمی کا دعوے دار بتاتا ہے کہ اس کی پیروی کرتا ہے اور اونٹ کا گوشت خود کھاتا ہے، حالانکہ یہ گوشت ملت ابراہیمی میں حرام ہے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ تورات کے اترنے سے پہلے تو یہ سب چیزیں حلال تھیں، پھر ملت ابراہیمی میں یہ حرام کیسے ہو سکتی ہیں؟ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو تورات میں دکھاؤ، ورنہ اللہ تعالیٰ پر اس قسم کے بہتان گھڑنے سے باز رہو۔ مسند احمد میں ابن عباس سے یہود کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 4 سوال اور ان کے جواب جو انہیں ملے، ان میں سے ایک سوال ان کا یہ بھی تھا کہ کھانے کی وہ کون سی چیزیں تھیں جنہیں یعقوب علیہ السلام نے تورات نازل ہونے سے پہلے اپنے لیے حرام قرار دے لیا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا جواب یہ دیا کہ اسرائیل یعنی یعقوب علیہ السلام جب سخت بیمار ہو گئے تھے، ان کی بیماری بہت لمبی ہو گئی، تو انہوں نے یہ نظر مانی تھی کہ اگر اللہ تعالیٰ انہیں شفا عطا فرما دے تو وہ اپنے پسندیدہ کھانے اور پسندیدہ مشروب کو ترک کر دیں گے، اور ان کا پسندیدہ کھانا اونٹ کا گوشت اور پسندیدہ مشروب اونٹ کا دودھ تھا۔ یہ بات سن کر یہود نے آپ کی تصدیق کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ تو ان پر گواہ ہو جا۔ اللہ رب العزت اگلی آیت میں ارشاد فرماتے ہیں، قل صدق اللہ فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا، کہہ دے اللہ نے سچ فرمایا، فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا، سو تم ابراہیم کی ملت کی پیروی کرو، وما کان من المشرکین، جو ایک طرف کا تھا اور وہ شرک کرنے والوں میں سے نہ تھا۔ یعنی قل صدق اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ کا بیان صدق پر مبنی ہے کہ کھانے کی یہ قسم پہلے حلال تھی، اس کے بعد اسرائیل اور ان کی اولاد پر حرام کر دی گئی، یعنی پہلے حلال تھی پھر حرام کر دی گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان کے حلال ہونے کا فتویٰ دیا ہے یہ عین ملت ابراہیم کے مطابق ہے، لہٰذا تم بھی دین اسلام میں داخل ہو جاؤ، اور جو کہ اصول اور ہر لحاظ کے اعتبار سے عین دین ابراہیم کے مطابق ہے۔ فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، اور ابراہیم علیہ السلام مشرکین میں سے نہ تھے۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، بے شک پہلا گھر جو لوگوں کے لیے مقرر کیا گیا یقیناً وہی ہے جو بکہ یعنی کہ مکہ ہے، بکہ کہا جاتا ہے مکہ کو، جو مکہ ہے بہت بابرکت اور جہانوں کے لیے ہدایت ہے۔ یہ یہود کے دوسرے شبے کا جواب ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے شام کی طرف ہجرت کی اور ان کی اولاد میں سے تمام انبیاء شام میں ہوئے، ان کا قبلہ بیت المقدس تھا، اور مسلمانوں نے اس قدیم قبلے کو چھوڑ کر کعبہ کو قبلہ بنا لیا ہے۔ پھر یہ ملت ابراہیم کو کتابیں کیسے ہو سکتے ہیں؟ قرآن نے بتایا کہ دنیا میں سب سے پہلا عبادت خانہ تو کعبہ ہے جو بکہ میں ہے۔ بکہ مکہ ہی کا نام ہے جسے اللہ تعالیٰ نے شرف قبولیت بخشا، یعنی یہاں پر دعاؤں کی قبولیت ہوتی ہے۔ اس سے بہت سے واضح دلائل موجود ہیں، جن میں سے ایک دلیل یہ ہے کہ دور جاہلیت سے یہ محترم چلا آ رہا ہے، حالانکہ جو لوگ جاہل تھے، بتوں کی پوجا کرتے تھے، اس کے باوجود بھی خانہ کعبہ کے اندر جا کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے اور ان کی دعائیں قبول ہوتی، کہ اگر کسی کے یہ اتنا محترم چلا آ رہا ہے کہ اگر کسی کے باپ کا قاتل بھی اس میں داخل ہو جائے تو وہ اس سے بھی تعارض نہیں کرتا، یعنی کہ وہ اس سے سوال جواب نہیں کرتے اور نہ ہی اس کو سزا دیتے تھے۔ اور اس میں مقام ابراہیم یعنی وہ پتھر ہے جو اس بات کی دلیل ہے کہ اس کے بانی یعنی کہ اس کو بنانے والے حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں، اور یہ کہ یہی ابراہیمی قبلہ بھی ہے، کیونکہ بیت المقدس کی تعمیر کعبۃ اللہ سے 40 برس بعد ہوئی، یعنی کعبۃ اللہ جو ہے کعبہ پہلے تعمیر ہوا اور بیت المقدس بعد میں تعمیر ہوا، اور خانہ کعبہ کو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے قبل حضرت آدم علیہ السلام سے تعمیر کروایا تھا۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، اے اللہ کے رسول، روئے زمین پر سب سے پہلے کون سی مسجد بنائی گئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد حرام۔ پوچھا پھر کون سی؟ آپ نے فرمایا مسجد اقصی۔
پوچھا ان دونوں کے درمیان کتنی مدت ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 40 سال کا عرصہ ان دونوں کے درمیان کا عرصہ ہے۔ تو یاد رکھیے، سب سے پہلا گھر جو زمین پر بنایا گیا وہ خانہ کعبہ، اور دوسرا گھر جو زمین پر بنایا گیا اللہ تعالیٰ کا وہ مسجد اقصیٰ ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں جو سیلاب آیا، اس کے بعد خانہ کعبہ کو جو دوبارہ تعمیر کیا گیا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، حضرت آدم علیہ السلام کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کو دوسری مرتبہ تعمیر کیا۔ پھر اللہ رب العزت اگلی آیت میں ارشاد ربانی ہے، ارشاد فرماتے ہیں کہ فیہ آیات بینات مقام ابراہیم۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس میں واضح نشانیاں ہیں ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ، مقام ابراہیم کھڑے ہونے کی جگہ ہے۔ وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، اور جو کوئی اس میں داخل ہوا امن والا ہو گیا، یعنی جو کوئی اس خانہ کعبہ کے اندر داخل ہوا وہ امن والا ہو گیا۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حُجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اللہ کے لیے لوگوں پر اس گھر کا حج فرض ہے جو اس کی طرف راستے کی طاقت رکھے، اور جس نے کفر کیا تو بے شک اللہ تعالیٰ تمام جہانوں سے بہت بے پرواہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے: اس بات کی شہادت کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور اس کی شہادت کہ محمد اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اور نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ دینا اور حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا۔ ہر عاقل اور بالغ مسلمان پر جو کعبہ تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہے اس پر عمر بھر میں ایک مرتبہ حج فرض ہے۔ من استطاع الیہ سبیلا، استطاعت کی تفسیر حدیث میں آتی ہے کہ وہ زاد راہ اور سواری کی استطاعت رکھتا ہو۔ زاد راہ یعنی کہ جو راستے میں اس کا خرچہ آئے اس کی، اور سواری کی گنجائش رکھتا ہو تو اس کے لیے فرض ہے کہ وہ بیت اللہ کا حج ضرور اپنی زندگی میں کرے۔ استطاعت کے مفہوم میں راستے کا پرامن ہونا، جان اور مال کے تلف ہونے کا اندیشہ نہ ہونا بھی شامل ہے، اور عورت کے لیے محرم کا ہونا ساتھ بھی ضروری ہے۔ حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر مالی استطاعت ہو مگر جسمانی نہ ہو تو کوئی دوسرا اس کی جگہ حج کر لے، لیکن اس انسان نے اپنا حج پہلے کیا ہو تو تب ہی وہ دوسرے انسان کا حج کر سکتا ہے۔ ابن عباس سے روایت ہے کہ خثعم قبیلے کی ایک عورت آئی، اس نے پوچھا، یا رسول اللہ، اللہ کا اپنے بندوں پر جو فریضہ حج ہے وہ میرے والد پر اس حال میں آیا کہ وہ بہت بوڑھا ہے، سواری پر جم کر بیٹھ نہیں سکتا، تو کیا میں اس کی طرف سے حج کروں؟ فرمایا ہاں، اور یہ حجۃ الوداع کی بات ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے حجۃ الوداع کے موقع پر یہ سوال کیا۔ اسی طرح اگر کوئی انسان پر حج فرض تھا جو سستی سے رہ گیا اور وہ فوت ہو گیا تو اس کی میراث میں سے حج ادا کیا جائے گا، یعنی حج تو اس پر فرض تھا نا، اس نے سستی کی اور اس نے حج نہیں کیا، تو جب اس کی میراث کی تقسیم کی جائے گی تو اس میراث کی تقسیم پر اس کے ورثہ پر فرض ہوگا کہ وہ اس کا حج کریں۔ ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فقد اللہ فہو احق بالقضاء، اللہ کا قرض ادا کرو کیونکہ وہ پورا کیے جانے کا زیادہ حقدار ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا قرض ادا کرنا سب سے زیادہ لازم اور ضروری ہے، کہ وہ سب سے زیادہ حقدار ہے کہ اس کا قرض ادا کیا جائے۔ ایک صحیح حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ دوسرے کی طرف سے وہ شخص حج کرے جو پہلے اپنا حج کر چکا ہو، صرف وہی انسان حج کر سکتا ہے، دوسرا انسان جس نے اپنا حج نہیں کیا وہ حج نہیں کر سکتا۔ وَمَن کفرا، اس سے معلوم ہوا کہ استطاعت کے باوجود حج نہ کرنا کفر ہے، اور جو کفر کرے تو اس کے لیے تو اللہ تعالیٰ اس کو یقیناً اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہے۔
اللہ تعالیٰ تمام جہانوں سے بے پرواہ ہے۔ اسلام کی 5 بنیادوں کے ترک اور دوسری جگہوں دوسری چیزوں کے ترک کا یہی فرق ہے کہ انسان کسی اور چیز کو اگر ترک کرے تو اس میں کوئی گناہ نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی بیان کردہ فرائض کو اگر انسان ترک کر دیتا ہے تو یقیناً وہ اللہ تعالیٰ کی ہاں جواب دہ ہوگا۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص حج کی طاقت رکھے اور پھر حج نہ کرے تو اس پر برابر ہے کہ یہودی ہونے کی حالت میں مرے یا نصرانی ہونے کی حالت میں مرے، اس پر برابر ہے، استطاعت رکھتا ہے کہ وہ مسلمان ہی کی حالت میں نہیں مرے گا، یا پھر وہ یہودی، کیونکہ یہودی اور نصرانی دونوں ہی حج نہیں کرتے۔ اس لیے یہ اللہ کا فرض ہے، اللہ نے واجب کر دیا، ہم پر فرض کر دیا حج کرنا، بیت اللہ کا حج کرنا۔ تو جو استطاعت رکھتا ہے اور پھر حج نہیں کرے تو اس کے لیے کہہ دیا گیا کہ یہ یہودی مرے یا عیسائی مرے، کیونکہ یہودی اور عیسائی حج نہیں کرتے۔ اللہ رب العزت نے مزید فرمایا، قل یا اہل الکتاب لما تکفرون بآیات اللہ واللہ شہید علی ما تعملون۔ کہہ دے اے اہل کتاب، تم کیوں اللہ کی آیات کے ساتھ کفر کرتے ہو جبکہ اللہ اس پر پوری طرح شاہد ہے جو تم کرتے ہو۔ اہل کتاب کی شبہات کی تردید کرنے کے بعد اب انہیں ڈانٹ پلائی جا رہی ہے کہ تم نہ صرف یہ کہ حق پر خود ایمان نہیں لاتے، بلکہ جو لوگ اس پر ایمان لا چکے ہیں ان میں طرح طرح کے فتنے نکالتے ہو، طرح طرح کی باتیں ان کے خلاف کرتے ہو تاکہ حق کی راہ میں کجی تلاش کر سکو۔ تبغونہا عوجا، یعنی تم یہاں پر کجی تلاش کرنے کے لیے حق کی باتوں میں ایسی باتیں نکالتے ہو اور جان بوجھ کر ایسے کر رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ کو تمہارے ہر ہر عمل کا بخوبی علم ہے، تمہیں اپنے اس جرم کی سزا بھگتنا پڑے گی۔ سبیل اللہ سے مراد یہاں اسلام ہے۔ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قل یا اہل الکتاب لما تصدون عن سبیل اللہ، یعنی تم اللہ کی راہ سے روکتے ہو۔ من آمن تبغونہا عوجا، کیونکہ تم اس میں کجی تلاش کرنا چاہتے ہو، اور حالانکہ وَأَنْتُمْ شُهَدَاء وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، حالانکہ تم گواہ ہو اور اللہ اس سے ہرگز غافل نہیں جو تم کر رہے ہو۔ اللہ رب العزت نے پھر اگلی آیت میں مزید ارشاد فرمایا، یا ایہا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اگر تم ان میں سے کچھ لوگوں کا کہنا مانو گے جنہیں کتاب دی گئی ہے تو وہ تمہیں تمہارے ایمان کے بعد پھر کافر بنا دیں گے۔ پہلی جو 2 آیتیں ہیں ان میں اہل کتاب کو وعید سنائی گئی جو لوگوں کو گمراہ کر رہے تھے۔ اب یہاں سے مسلمانوں کو نصیحت کی جا رہی ہے، کیونکہ وہ کجی تلاش کر رہے تھے۔ مسلمانوں کو نصیحت کی جا رہی ہے کہ وہ ہوشیار ہو جائیں اور ان سے ہوشیار رہیں اور گمراہی میں ہرگز نہ پڑیں۔ شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کے شبہات کا جواب دے کر مسلمانوں سے فرمایا کہ ان کی بات مت سنو، یہی علاج ہے، ورنہ شبہات سنتے سنتے اپنی راہ سے پھسل جاؤ گے۔ اب بھی ہر مسلمان کا فرض ہے کہ شک پیدا کرنے والوں کی بات نہ سنے، اس میں دین کی سلامتی ہے، اور انسان کو چاہیے کہ بحث و مباحثے میں کے جھگڑوں میں ہرگز نہ پڑے، دلوں کے اندر شک کو نہ پیدا ہونے دے، کیونکہ یہ جو دلوں میں شک پیدا ہوتے ہیں، شکوک پیدا ہوتے ہیں، یہ یقیناً شیطان کے کام ہے۔ اللہ رب العزت پھر اگلی آیت میں مزید ارشاد فرماتے ہیں کہ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ، اور تم کیسے کفر کرتے ہو حالانکہ تم پر اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہیں۔ یہ آیات تم پر ایسے ہی پڑھی جاتی ہیں، تم پر اللہ تعالیٰ کی آیات پڑھ کر تمہیں سنائی جاتی ہیں۔ ابن عباس فرماتے ہیں جاہلیت میں اوس و خزرج کے درمیان لڑائی رہتی تھی۔ اب ایک دفعہ وہ بیٹھے ہوئے تھے کہ انہوں نے آپس میں جو کچھ ہوا تھا اس کا ذکر کیا تو دونوں غصے میں آ گئے اور ایک دوسرے کے مقابلے میں اسلحہ لینے کے لیے اٹھے، تو اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ۔
اور تم کیسے کفر کرتے ہو، انکار کرتے ہو؟ یعنی تمہاری طرف سے کفر کا ارتکاب بہت دور کی بات ہے، تم کس طرح کفر کر سکتے ہو؟ کیونکہ اللہ کی آیات تم پر پڑھی جا رہی ہیں اور اللہ کا رسول تمہارے درمیان میں موجود ہے، اور جو شخص اللہ کو مضبوطی سے پکڑ لے تو یقیناً اسے سیدھے راستے کی طرف ہدایت کی گئی۔ اس کے مخاطب صحابہ کرام ہیں، لیکن نصیحت کا تعلق تمام مسلمانوں سے ہے۔ آج گو کہ ہمارے درمیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود نہیں ہے، مگر اللہ کی کتاب یعنی قرآن کریم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت موجود ہے، جن پر عمل پیرا ہو کر موجودہ دور کے تمام فتنوں اور ہر قسم کی بدت سے مسلمان محفوظ رہ سکتے ہیں۔ اب بغیر دیکھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا اور کتاب و سنت پر عمل کرنا بہت بڑی اجر و ثواب کا باعث ہے۔ ابن محریز کہتے ہیں کہ میں نے ابو جمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، ہمیں کوئی حدیث سناؤ جو تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہو۔ انہوں نے کہا، ہاں میں تمہیں ایک حدیث سناؤں گا، ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ناشتہ کیا اور ہمارے ساتھ ابو عبیدہ بن جراح بھی تھے۔ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، کیا ہم سے بھی، یعنی کہ ابو عبیدہ بن جراح نے فرمایا کہ کیا ہم سے بھی کوئی بہتر ہے، کیونکہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا رہے تھے، ہم آپ کے ساتھ اسلام لائے اور آپ کے ساتھ جہاد کیا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں وہ لوگ جو تمہارے بعد ہوں گے وہ مجھ پر ایمان لائیں گے حالانکہ انہوں نے مجھے دیکھا نہیں۔ اس سے مراد آپ اور میں، ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نہیں اور اس کے باوجود بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے اور ان کی تمام باتوں کو من و تن سے قبول کیا۔